السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فقہی مسائل پر گفتگو ہوگی۔ جو سوال آج فقہی مسائل کے ضمن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز تراویح وطر کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ تو محترم ناظرین سامعین، اس ضمن میں ہمیں جو فقہی کتب کے مطالعے سے جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے۔ نماز عشاء سے پہلے کوئی نماز تراویح پڑھنا چاہے تو وہ نماز تراویح نہیں ہوگی۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک۔ اس میں قبل الوتر، وطر کی نماز سے پہلے تراویح کی نماز پڑھی جائے، لیکن ہمیں یہ بھی گنجائش ملتی ہے وہ بعد الوتر کہ ایک بندہ عشاء کی نماز کے بعد وطر کی نماز ادا کر لیتا ہے اور وہ تراویح پڑھنا چاہے تو فقہ کی کتب سے یہ بات ملتی ہے کہ بعد الوتر، وطر کی نماز کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ تو آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اگر کسی وجہ سے ہم 20 رکعت تراویح نماز عشاء کے بعد ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد جتنی ہم تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں، اور حالات حاضرہ کی وجہ سے ہم مسجد میں ادا نہیں کر سک رہے ہیں تو تراویح کی نماز جو ہمیں باقی رہ جا رہی ہے ہم اپنے مقام پر ادا کر سکتے ہیں، اس کے بعد وطر کی نماز پڑھیں۔ والاصح، زیادہ صحیح یہ طریقہ ہے، لیکن بعد الوتر کا لفظ بھی ہمیں فقہ کی کتاب میں ملتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نماز تراویح کچھ رکعات ادا کر چکے ہیں اور وطر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر ماں باقی تراویح ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ملتی ہے۔ تو آج فقہی مسائل میں نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے، رات کے آخری حصے تک پڑھ سکتے ہیں وطر سے پہلے،
حالات حاضرہ کے تناظر میں وطر کی نماز کے بعد بھی تراویح کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، یہ ہمیں فقہی کتاب سے رہنمائی ملتی۔ آج فقہی مسائل کے ضمن میں دوسرا جو مسئلہ ہے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ کتاب و سنت میں، فقہی کتابوں میں کن کن چیزوں کے لیے نصاب مقرر کیا گیا، زکوٰۃ کے لیے نصاب کن کن چیزوں پر مقرر ہے؟ ایک سوال یہ آیا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے سونا چاندی اس کا نصاب مقرر ہے، 52.5 تولہ چاندی اس پر زکوٰۃ فرض ہے، 7.5 تولہ سونا اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح حیوانات میں، جانوروں میں اونٹ، 5 اونٹ ہو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اگرچہ اونٹ کی شکل میں نہیں ہے، لیکن 5 اونٹ سے زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے۔ 24 اونٹ کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، کسی کے پاس 30 بھینس یا گائے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک میں، بھارت میں جو زمین ہے، علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ یہ تمام زمین عشری، لہذا اگر بارش کے پانی سے کھیتی ہو رہی ہے، کھیتی تیار کی گئی ہے، اس میں 10واں حصہ واجب ہوگا۔ اگر بارش کے پانی سے بہت کم، بلکہ ندی، نالے، بورنگ مشین کے ذریعے سے اپنی کھیتی کو ہم سیراب کیے ہیں تو اس میں 20واں حصہ واجب۔ تو یہ سونے چاندی کے علاوہ یہ تمام چیزیں ہیں جو فقہ کی کتب میں بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو لوگ جانوروں کی پرورش کرنے والے ہیں، جانوروں کو پالنے والے ہیں، وہ ان مسائل سے واقف ہو کر اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ سونے چاندی کا جو نصاب مقرر ہے، اگر پورے نصاب نہ ہو، تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہے، اسے مکس کیا جائے اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب۔ اسی طریقے سے اگر
1-2 تولہ سونا ہے، لیکن کچھ رقم ہے ہمارے پاس، نقد رقم ہے، اور یہ دونوں مل کر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل ہمیں علماء کرام سے معلومات کر کے اپنے تمام مالوں کی زکوٰۃ، چاہے وہ تجارت ہو، نقدی رقوم ہو، یا سونا چاندی ہو، یا مویشی جانور ہو، یا زراعت کھیتی باڑی کرنے والے، پیداوار میں ان کو زکوٰۃ نکالنا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کے فقہی مسائل کے مذاکرے میں جو 2 مسائل آئے تھے، میں نے ان 2 مسائل کی طرف رہنمائی کی ہے۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ ان مسائل کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے کتاب و سنت کی رہنمائی حاصل کریں گے۔